السلام علیکم، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ اور ویلکم ہو گیا آپ لوگوں کا میرے یوٹیوب چینل صدف اینڈ ڈاٹرز میں۔ کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ہو نا؟ میں نے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جو اپنی اپنی اسٹوری سنا رہی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ اپنی اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے بھی آپ لوگوں کے ساتھ سوچا کہ اپنی اپنی لائف کی اسٹوریز شیئر کی جائیں، پتہ کیا جائے، بتایا جائے، بلکہ بتایا جائے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کافی خوش رہتے تھے، کافی یعنی کہ غم سے بہت دور تھے، پتہ تک نہیں تھا کہ غم کیا چیز ہے۔ پھر ایک دم غموں کا اور پریشانیوں کا سایہ کیسے ہماری زندگیوں پر آیا، کچھ سمجھ نہیں آئی۔ تو میں نے سوچا کہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرتی ہوں، ایک ایسی بات شیئر کرتی ہوں جو کہ آپ بیتی ہے، میری خود کی آپ بیتی ہے، میرے بہن بھائیوں پہ گزری ہوئی ہے، اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے، سب کچھ دیکھا ہے، اپنوں کا رویوں کا بدلنا اور اپنوں کو بدلتا ہوا، اپنوں کو جاتا ہوا، اپنوں کو منہ موڑتا ہوا دیکھا ہے ہم نے۔ ہم نے بہت سارے ایسے واقعے دیکھے ہیں کہ جس میں آ، یتیم کا کوئی نہیں بنتا، یتیم اکیلا ہی رہتا ہے، یتیم کو کھانے والے ہزاروں مل جاتے ہیں، بہت لوگ مل جاتے ہیں، لیکن یتیم کو کھلانے والا کوئی نہیں بنتا۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کروں، ایک ایسی بات شیئر کروں جس سے آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ یتیم کی زندگی کتنی مشکل ہوتی ہے، اور بجائے اس کے کہ اس کو نوچ کے کھانے سے بہتر ہے اس کا ساتھ دیا جائے، اس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے۔ آپ سے یتیم کچھ نہیں مانگتا، ٹھیک ہے؟ جو یتیم بچہ ہوتا ہے نا، لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اس میں کوئی قید نہیں ہے اس بات میں، یتیم یتیم ہی ہوتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہو جاتا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، تب تک خاص طور پہ یتیم یتیم ہی رہتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس کا صرف ساتھ دیں، پیار سے، شفقت سے اس کی بات سنیں، اس کی ہاں میں ہاں اتنے ملا دیں کہ اگر وہ اپنے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اسے کہ ہاں تم کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اتنا کہنے میں میرے خیال میں کوئی آپ کی جیب سے کچھ نہیں جائے گا، بجائے اس کے کہ کھاؤ اسے، اس کو ہمت دو، اس کا سہارا بننے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے؟ تو جی میں آپ لوگوں کو بات سناتی ہوں یہ 1998 کی۔ ہم لوگ بہت خوش تھے، میں تب 6 کلاس میں تھی، تو جب میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور اچانک ڈیتھ ہوئی میرے فادر کی، میں پیپر کی تیاری کر رہی تھی اپنے، اور میں نے صبح اسکول جانا تھا۔ میرے ابو کہتے کہ میں پڑھ رہی تھی، میرے ابو بہت پیارے، بہت پیار کرنے والے، انسانیت سے ہی بہت لگاؤ کرنے والے میرے فادر تھے۔ تو مجھے میرے کمرے سے لے کر آئے کہ چلو بیٹا اب سو جاؤ، صبح اسکول جانا ہے، یہی الفاظ، سیم یہی الفاظ تھے کہ اب سو جاؤ، پھر صبح جلدی اٹھنا ہے اسکول جانے کے لیے۔ میں تو سو گئی، لیکن میرے ابو ہمیشہ کے لیے سو گئے۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے ابو کی ڈیڈ باڈی گھر لے کر آ رہے تھے، میری امی رو رہی تھی، میرے بہن بھائی رو رہے تھے۔ تو ایک 6ٹھی کلاس کی بچی کتنی ہوگی، یہی کوئی 12-13 سال کی حد ہے، حد کی بات ہے، 12-13 سال کی۔ اور میری ایک بہن بڑی، اور مجھ سے 3 چھوٹے بہن بھائی اور تھے۔ ان کو دیکھ کر کتنا دل دکھا، کتنا دل تڑپا، بہت زیادہ روئے، بہت زیادہ، بلکہ ہم لوگوں نے بہت مشکل حالات دیکھے، لیکن تب ایک بہت صاحبہ جو سمجھو کہ ہمارے سر پہ تھا، وہ ہمارے تایا تھے۔ ہمارے تایا نے ہمارا بہت ساتھ دیا، بہت، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے، انہوں نے بہت ساتھ دیا ہمارا۔ لیکن ایک اکیلے تایا کے سے میرے خیال میں انہوں نے سہارا بھی بہت دیا اور چھاؤں بھی بنے ہمارے، لیکن جو باپ کی کمی ہوتی ہے وہ باپ کی کمی ہی رہتی ہے، وہ کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ انہوں نے سوچا کچھ اور، ہوا کچھ اور ان کے ساتھ بھی۔ انہوں نے سوچا کہ میں ان یتیم بچوں کے ساتھ کچھ بھلائی کرنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ وہ، انہوں نے ہاتھ پاؤں بہت مارے۔ میرے ابو کا ایک چلتا ہوا کاروبار تھا، ہوٹل تھا ہمارا، اس کو بہتر کرنے کے لیے میرے تایا نے بہت ہاتھ پاؤں مارے ہیں، بہت کام کیا ہے، لیکن ان کا ہر کام الٹ ہو گیا۔ انہوں نے کچھ ایسے رشتہ داروں میں بھی ہیلپ کے لیے
ان کو بلایا کہ آؤ میری ہیلپ کرو، لوگ آئے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ ہوٹل بہت چلتا ہے۔ پتہ نہیں میرے تایا سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا یا کیا تھا، یہ ہمیں کچھ بھی نہیں پتا، ہم لڑکیاں تھیں، ہمیں کیا پتا تھا۔ بھائی میرا ساتھ تو تھا لیکن وہ بہت چھوٹا تھا، 8 سال کا بچہ کیا کر لے گا، لڑکا کیا کر لے گا، اس سے کچھ سمجھ نہیں ہوتی کاروبار کی۔ تو بیچارہ کھڑا تو تھا، اپنی پڑھائی چھوڑ کر کھڑا تھا وہ ہوٹل پہ، بہت لوگوں کی سختیاں جھیلی ہیں اس نے، حالات سخت دیکھے ہیں اس نے۔ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو صحت والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ تو پتہ نہیں جن لوگوں کو میرے تایا نے اپنے حلپ کے لیے بلایا، انہوں نے نوچنا شروع کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا، غلط فہمیاں پھیلانا شروع کر دی ہم لوگوں کے درمیان میں۔ حالانکہ ہمارا تو دو جسم ایک جان والی بات ہوتی تھی۔ تایا پتہ ہی نہیں تھا کہ تایا کے بچے کیا ہوتے ہیں اور چچا کے بچے کیا ہوتے ہیں۔ ہم سگے بہن بھائی تھے، ہم سگے ہی ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ 10 بچے ہم لوگ گھر کے سگے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں۔ تو 5 میرے تایا کے بچے، 5 ہم بہن بھائی، تو ہم لوگ سب ایک دوسرے کی جان ہوتے تھے۔ ہمیں کیا پتا تھا جن کو تایا نے مدد کے لیے بلایا ہے وہ ہماری شہ رگ بھی کاٹ دیں گے۔ تو انہوں نے کاٹنا شروع کر دیا، کاٹتے کاٹتے آخر 2005 میں سب کو علیحدہ علیحدہ کر دیا۔ انہوں نے ہوٹل نوٹ چھین لیا، انہوں نے ہمیں گھر سے بے گھر کر دیا۔ ایون کہ میرے تایا کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اپنا گھر تک بیچ دیا انہوں نے، ہوٹل بھی بیچ دیا، سب کچھ ختم کر دیا انہوں نے۔ اتنا لوٹ کے کھایا، اتنا کھایا کہ ہم لوگ گھر سے بے گھر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میرے ماموں کو اتنی لمبی عمر عطا کرے، صحت والی زندگی عطا کرے کہ میرے ماموں ہر خوشی دیکھے اپنی زندگی کی، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بچے عطا فرمائے۔ تو میرے ماموں نے میری ماں کی بہت مدد کی، بہت ہمیں سہارت بھی دیا، ہمیں کھانا بھی کھلایا، اپنے گھر میں رکھا بھی ہے ایک ساتھ۔ تو جب میرے بھائی کی نوکری لگ گئی سرکاری تو پھر ظاہر ہے میری ماں کا بھی کام یہی بنتا تھا کہ ہمیں لے کر علیحدہ ہوتی، اور وہی ہوا۔ پھر بھائی نے شادی کی ہماری، ہم لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے سب۔ لیکن جو ایک یتیم کا بے سہارا ہونا ہوتا ہے نا، وہ لوگوں نے ہمیں ضرور سکھا دیا ہے، ہمیں اتنا اس چیز کا احساس دلایا ہے کہ یتیم کا کوئی نہیں ہوتا، یتیم صرف اللہ تعالیٰ ہی یتیم کا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اگر ہمارے ماموں نہ ہوتے تو پھر سمجھو کہ ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ماموں کے دل میں رحم ڈالا ہوا ہے، اتنا یتیموں کا وہ کرتے ہیں نا۔ پہلے انہوں نے اپنی بڑی بہن کے ساتھ بہت اچھا کیا، پھر چھوٹی بہن بیوہ ہو گئی یعنی میری امی، پھر میری امی اور ہمیں سنبھالا انہوں نے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کرم کرنے والا ہے، سب پہ رحم کرنے والا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی جتنے ہو سکے، جتنا ہو سکے، کہ اگر کوئی پتہ چلتا ہے یتیم بچہ آپ لوگ کے ارد گرد ہے تو اس کا سہارا بننے کی کوشش کریں۔ اس کو، بیوہ کو آپ لوگ یہ یقین دلائیں کہ آپ لوگ اس کے ساتھ ہیں، بجائے اس کے کہ اس کے پر انگلی اٹھائیں۔ آپ اس کا سہارا بننے کی کوشش کریں، اس کو آم، اس کے اس کو یہ احساس دلائیں کہ دنیا میں اچھے لوگ ہیں، دنیا میں اچھے لوگ ہیں۔ اس کو یہ احساس دلائیں، اس کو یہ نہ کہیں کہ تو اکیلی ہے، تو کیا کرے گی، اتنے بچے ہیں تیرے، تو کیا کرے گی، یہ نہ کہیں۔ اسے یہ کہیں کہ جو کرے گا اللہ کرے گا، اللہ سب سے اچھا کرتا ہے، تم صرف کوشش کرو۔ اور کبھی اس کے اوپر انگلی مت اٹھاؤ کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تم باہر کیوں جا رہی ہو، تم پردہ کیوں نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی، یہ مت کہو کسی بیوہ کو بھی۔ ٹھیک ہے، وہ جو کر رہی ہے اپنے بچوں کے لیے کر رہی ہے، آپ اس کے کچھ نہیں ہوتے اسے کھلانے پلانے والے، ماں خود اپنے بچوں کو کر لے گی۔ ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا اس کا سہارا بننے کی کوشش کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور کمنٹ کر کے اپنے دکھ کے بارے میں بھی ضرور بتائیں مجھے۔